بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. محترم حضرین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے سورہ لقمان کے بعض مضامین اور فوائد تک رسائی حاصل کی تھی. سورہ لقمان کے بعد ترتیب قرآن میں صورتوں میں سورہ السجدہ ہے، اور اسے الف لام السجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک آیت ہے جس میں سجدہ مشروع ہے، مستحب ہے، اور دوسرے الف لام کے شروعات سے متعدد صورتیں قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ اکیلی صورت ہے الف لام کے ساتھ جس میں سجدہ ہے. اس لیے اس کو دوسری صورتوں سے الگ کرنے کے لیے صرف الف لام کا نہیں بلکہ الف لام السجدہ کا نام بھی دیا گیا ہے. اس کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے بعد ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ کیا اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ساری قوموں اور بستیوں کو جو ہے ہلاک کر دیا، جو اپنے مساکن میں، رہائش گاہوں میں رہتے بستے تھے. اس میں ان لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے اور بھی باتیں کہیں. یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں گویا یہ تعلیم دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے کہ بندے کا دل اللہ کی کائنات میں اللہ کے قوانین اور دستور کو دیکھے کہ اس کے کتنے فضل اور احسانات ہیں، انعامات ہیں. اس نے یہ ساری دنیا اسی نے بسائی، اور جب اس کی کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اس کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. یہ چیز اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. اسی لیے اس سورت کا مرکزی موضوع ہے اللہ کے لیے عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع اختیار کرنا. اس میں مشرکین عرب کے تعلق سے یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقاعدہ بنی اسرائیل کی طرح اس میں انبیاء کا سلسلہ نہیں رہا حضرت اسماعیل کے بعد، لیکن سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کا عقیدہ، ان کے درمیان ان کی ملت کا ذکر اور اس کی تعلیمات موجود تھی، توحید کا ذکر موجود تھا. اس کے باوجود انحراف آتا ہے. چنانچہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اکیلا واحد رب ہے، پروردگار ہے، جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی انتہائی مضبوط شکل میں نظم و ضبط کے ساتھ تدبیر اور بندوبست کر رہا ہے. پھر انسان کی تخلیق میں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کیا خصوصیت ہے؟ اس کو اختصاص حاصل ہے، اسپیشلٹی حاصل ہے. بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن غور سے دیکھیں تو انسان اس پوری کائنات میں دولہے کی حیثیت رکھتا ہے، باقی سب باراتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گویا مرکزی حیثیت دی، اور یہ اس کے امتحان کے لیے ہے. اس ضمن میں پروردگار نے سورہ میں انسان کے مراحل حیات کا بھی ذکر کیا. یہ مضامین اس سے پہلے گزر چکے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ صرف تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں آگے تفصیل بیان کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے دن جو مجرمین ہیں، گنہگار ہیں، شریعت کے مخالفین ہیں، سرکش ہیں، ان کا کیا حال ہوگا اس کا بھی نقشہ کھینچا کہ کس طریقے سے وہ سر جھکائے ہوں گے، نادم ہوں گے، اور خواہش مند ہوں گے کہ پروردگار پھر سے ہمیں موقع دے دے، لیکن یہ موقع ملے گا نہیں. اسی طرح دنیا میں مومنین کا کیا حال ہوتا ہے، اگرچہ وہ نشیب و فراز کے شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں اور
ابتلا و آزمائش کی چکیوں میں پیستے ضرور ہیں، لیکن بالآخر قیامت کے دن ان کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے، انعامات ہیں۔ اور اللہ نے اسی آیت سورہ مبارکہ میں ذکر کیا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ یہ مومنین وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، قیام اللیل عبادت کرتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع، ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ہاں، اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، نوازش کی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کے لیے جنت کا ذکر کرتے ہوئے اسی سورہ مبارکہ میں کہا گیا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان مہیا کیے گئے ہیں۔ اسی کو حدیث قدسی میں اور حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل نے سوچا اور اس کے دل میں کھٹکا گزرا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے ایسی زبردست نعمتیں، انعامات، احسانات ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس کے علاوہ اس میں ذکر کیا گیا کہ کفار قیامت کے دن کی جلدی کر رہے ہیں، ہاں، اسے دور سمجھتے ہوئے، لیکن جب آئے گا تو پھر یہ اس پر ہاتھ ملتے رہیں گے اور موقع چاہیں گے۔ امام شافعی اس کی ایک آیت کے بارے میں کے تناظر میں کہتے ہیں کہ کوئی انسان، یہ خاص نوٹ کیجئے ہمارے اور آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا، ائمہ، امام، پیشوا، لیڈر، قائد، تو ہم نے ان کو امام بنایا، ہاں، یہدون بامرنا لما صبروا، امام بنایا جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے۔ کب ہم نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس آیت کے ضمن میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی بندہ اس وقت تک طاقت، قوت، بلندی نہیں پا سکتا جب تک کہ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، جب تک کہ صبر نہ کرے، ابتلا اور آزمائش کی چکی میں نہ پیسے۔ ہم صبر کر کے اپنے ایمان کو کھرا ثابت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا اور سچے مومن ہونے کا ثبوت دیں، تب اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی عطا کر۔ کوئی سوچتا ہے یوں ہی بیٹھے بیٹھے دعویٰ کرے اور اللہ بلندیاں دے دے، یا دنیا کی کامیابی بھی آپ کو ایسے ہی نہیں ملتی، محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے لوگوں کے سامنے ثابت کرنا پڑتا ہے، تب لوگ قبول کرتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر گٹس ہے، صلاحیت ہے، اور اس کو بڑائی دی جا سکتی ہے، اس کو منصب اور عہدہ یا فلاں اور فلاں مقام دیا جا سکتا ہے۔ تو دین میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ اگر ایک آدمی مصیبتوں کی چکی میں پیس کر صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت اور امامت دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، یقین اور صبر۔ ہاں، اہل علم نے کہا کہ انسان کے لیے دنیا میں دو فتنے ہیں بنیادی طور سے، ایک شبہات کا فتنہ اور ایک شہوات کا فتنہ۔ شبہات کے فتنے سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، شہوات کے فتنے سے اخلاق و عمل بگڑتا ہے۔ شبہات کے فتنے پر کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے یقین ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، ایمانیات کو ماننا یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا یقین کا حصہ ہے۔ تو یقین ہوگا تو شبہات کا علاج ہوگا، اور صبر ہوگا تو شہوات کا علاج ہوگا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے گناہ کروں، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ غم و اندوہ کا معاملہ ہے، نوحہ و ماتم سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے آپ صبر کرتے ہیں۔ نیکی کا موقع ہے، رمضان ہے، عبادت کا دل نہیں ہو رہا ہے، لیکن نیکی کا موقع ہے، ہم صبر کر کے عبادت کریں، قیام اللیل کریں، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بہت سے اندیشے آتے ہیں، ہم کو یہ کام ہے، وہ کام ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہے، ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ ہماری ضروریات پوری کرے گا، یہ یقین۔ تو یہ نیکی میں بھی صبر، برائی سے رکنے میں بھی صبر، اور تقدیر کے فیصلوں میں کہ میت ہو گئی، حادثہ ہو گیا، پریشانی ہو گئی، ناکامیابی ہو گئی، صبر۔ یہ صبر جب ہوگا، ابتلا و آزمائش کی چکی سے ہم نکلیں گے۔ ہمارے مخالفین ہم پر طعنہ کستے ہیں، ہم پر ٹرول کرتے ہیں، طنز تاریخ کرتے ہیں، کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کیا گیا؟ انبیاء کو دیکھیے، سب سے زیادہ ابتلا و آزمائش کی چکی میں انبیاء پستے ہیں۔ انبیاء سے زیادہ کسی کو آزمایا نہیں گیا، تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ حضرت ابراہیم کی زندگی پڑھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا،
کیا نہیں کیا گیا تھوڑی دیر کے لیے. طائف کا وہ منظر دیکھیے, ہجرت سے پہلے مدینہ کے نقشے کو سامنے لائیے اور سوچئے کیا کچھ جھیلا, ہم اس کا 5% 2% بھی جھیل نہیں سکتے. تو یہ صبر جتنا جو زیادہ کرے گا اتنا اونچا مقام پائے گا. یقین جس کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ شبہات کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور یہ دونوں چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ لوگوں کے قائد اور امام بننے کے لائق ہے. یہ دونوں صلاحیتیں انتہائی شدید ضرورت ہے. یہ سورہ سجدہ جو ہے اس میں اللہ نے یہ بھی کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں ضرور عذاب ادنا, ہلکا عذاب, عذاب اکبر کے مقابلے میں دیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. یعنی بعض دنیا کی مصیبتیں جو عذاب کی شکل میں ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے. دنیا میں عذاب, چھوٹا موٹا مصیبت, پریشانی, صدمات, دشمن کا غلبہ, یہ چھوٹا عذاب اس لیے ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, محاسبہ کریں, غور و فکر کریں, توبہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس اعتبار سے اگر اس کا صحیح سبق ہم لے لیں تو ہم پر آنے والی مصیبتیں ہمارے لیے خیر ہے اگر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. یہ قرآن کی آیت کے تناظر میں سبق نکلتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز میں سورہ فجر میں آپ سورہ الف لام السجدہ تلاوت کرتے تھے, اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے سونے کے وقت جب آپ بستر پر تشریف لاتے تھے تو آپ کے بارے میں یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے, اور یہ بھی نسائی, ترمذی اور امام احمد کی روایت, مسند احمد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیحہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آپ سورہ سجدہ یعنی الف لام سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے. اس سورہ مبارکہ میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ 6 دن, امام قرطبی کہ 6 دن یوم الاحد جس کو ہم اتوار کہتے ہیں, یوم الاحد سے جمعہ کا دن ہے, یوم الاحد سے جمعہ کا دن ہے. اور ہر دن ایک دن جو ہے ان 6 دنوں میں سے ہر دن جو ہے اس کی مقدار 1000 سال کی ہے. یہاں 1000 سال کا ذکر ہے, سورہ معارج میں 50,000 کا. تو اہل علم نے اس کی تطبیق دی ہے کہ میدان محشر میں کافروں کے لیے جو دن ہوگا 50,000 سال, مومنوں کے لیے 1000 سال, اور دوسری توجیحات بھی کی ہیں. اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے. احزاب یعنی جماعتیں, حزب کی جمع احزاب. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکافرین کے تمام گروہوں نے مل کر مدینہ پر یلغار کرنے کی کوشش کی, اور یہ چاہا پروگرام بنایا کہ سب لوگ مل کر ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے, ان کو نیست و نابود کر دے. اس مقصد کے تحت یہودیوں نے ہمارے یہاں عصر کی نماز کے بعد غزوات نبوی کا سلسلہ چل رہا ہے, اور اللہ کا کرنا یہ کہ آج ہی غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع ہوا ہے. نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اگر حاضر نہ بھی ہو سکے تو اس سلسلے کو ضرور سنیں, نہ سن سکیں تو ضرور پڑھیں. سیرت کا میں نے شروع میں درس میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ اور اس سے متعلقہ امور اور اس کے سلسلے میں قرآن کے جو تبصرے اور ہدایات ہیں, ایک مدرسہ ہے, ایک غزوہ. غزوہ بدر ہوئی, اس کے متعلق پوری سورہ انفال نازل ہوئی, اس کا بیشتر حصہ. غزوہ احد کے بارے میں سورہ آل عمران میں کم و بیش 60 آیتیں. یہ غزوہ احزاب اس نام سے یہ پوری سورہ ہے جس میں آیت نمبر 9 سے لے کے 25 تک اسی پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے, اس سے متعلق باتیں ذکر کی ہیں. اسی میں 2 آیتیں بنو قریظہ سے متعلق, بنو نذیر کا غزوہ اس سے متعلق سورہ حشر ہے. تو ان غزوات کی اہمیت قرآن سے جوڑ کے دیکھیے, اور ان غزووں کو سمجھیں گے تو قرآن کی ان صورتوں اور ان آیتوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ 5 ہجری میں مسلمانوں کے نیست نابود کرنے کے لیے یہودیوں کا 20 افراد پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ مشرکین مکہ کے پاس پہلے گیا اور کہا کہ اگر تم لوگ مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے, اور دیگر لوگوں کو بھی, قبائل کو بھی اس کے خلاف تیار کر کے ہم ساتھ لے لیں گے. مشرکین پہلے سے کئی وجوہات تھی جس کا تذکرہ ہم نے درس میں کیا ہے, یہاں تفصیل نہیں پیش کی جا سکتی. کئی وجہ تھی جو کہ وہ خار کھائے بیٹھے تھے, موقع کی تلاش میں تھے اور ڈرے سہمے بھی تھے. بدر ساندانی کے لیے کچھ دور جا کے ابو سفیان لشکر سے واپس آ گیا, جبکہ احد میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال پھر ہم بدر میں
جو ہے جنگ کریں گے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 کا لشکر لے کے بدر میں جا کر قیام بھی کیا، لیکن مکہ کا لشکر 2000 کے ساتھ نکلا اور جو ہے مر الزہران پہ جا کے ٹھہر گیا اور بہانے بازی کر کے واپس ہو گیا۔ انہیں اس بات کا قلق بھی تھا کہ وعدہ کر کے بھی ہم نے پورا نہیں کیا، اور ہمیں جو نقصان پہنچا، مسلمانوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کا انہیں بہت ٹینشن تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کے طاقتور ہونے سے ہمارا جو شام جانے کا راستہ ہے، تجارتی معاملہ، گرمیوں کے موسم میں ادھر جاتے تھے، تو وہ راستہ بند ہو گیا ہے، بند ہو رہا ہے، تو ان کو بڑا خوف خطرہ اور اس کی فکر تھی، چنانچہ وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ یہودیوں نے ان کو تیار کرنے کے بعد غطفان کا قبیلہ، جو ایک اور بہت بڑا مشرک قبیلہ تھا، حوازن کے پاس گئے، سلیم کے پاس گئے، ایسے مختلف قبائل کے پاس گئے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر قبائل تیار ہو گئے، اور اس زمانے میں ان سارے قبائل کو ملا کر جو فوج مدینہ کی سرکوبی کے لیے پہنچی، وہ تقریباً 10,000 پر مشتمل تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے عرب کے ان علاقوں میں اتنی بڑی تعداد کا اکٹھا ہو کر کسی قوم کے خلاف حملہ کرنا یہ ناقابل تصور سی چیز تھی، بہت بڑا لشکر تھا، جبکہ مدینہ کی ٹوٹل آبادی، یعنی صرف لڑنے والے نہیں بلکہ عورتیں، بچے، بوڑھے سب ملا کر بھی جو ہے اس تعداد کے برابر نہیں تھے، اور لڑنے والے جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جمع کیا وہ زیادہ سے زیادہ 3000 بنے۔ ایک طرف یہ تھا معاملہ، دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ انتہائی سخت سردی کا موسم تھا، مسلمان اس وقت معاشی اعتبار سے بڑے دشوار مراحل سے گزر رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ جو خندق کھودنے والا معاملہ آیا، اس درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے تھے۔ صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھے تھے، شکوہ کیا بھوک کا، تو دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر، آپ کے شکم پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور اسی ضمن میں کہ یہ یلغار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، یہ مشورہ اجتماعی امور میں اہمیت رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، حکم دیتے تو سب لوگ مان لیتے، لیکن آپ نے مشورہ کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، اجتماعی امور میں اہل ارباب حل و عقد سے مشورہ کرنا چاہیے، پبلک سے نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بولتا ہے، میں نے آج بیان کیا اثر کے بعد، کہ کوئی مشورہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، ایک چلتا پھرتا آدمی بتا رہے یہ نہیں کرنا تھا۔ انتہائی غیر اسلامی، غیر تربیتی طریقہ ہے یہ، اس کو چھوڑ دیجیے عادت کو۔ مشورہ سے طے جو چیز ہو رہی ہے تو مشورہ کرنے والوں کے سامنے مختلف پہلو رہے ہوں گے، کیا غور کر کے انہوں نے فیصلہ کیا یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع کیا کہ مشورہ کیا جائے، اور اس میں مختلف رائے آتی ہیں۔ میں ایک چیز سوچتا ہوں، سامنے والا دوسری چیز سوچتا ہے، ایک پہلو میری نظر میں نہیں ہے، دوسرے کی نظر میں ہے، تو بہتر باتیں آتی ہیں، اور اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں۔ مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے یہاں فارس میں ایک علماء صحابہ میں سے تھے، ان کے ایمان لانے کی لمبا واقعہ قصہ ہے، مختلف مذاہب سے آتش پرست تھے، عیسائی بنے، یہودی کے پاس غلام ہوئے، اس کے بعد نشانیاں دیکھ کر، توریت انجیل کے عالم بن گئے تھے، نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں فارس میں جب کوئی قوم کسی کا پر حملہ کرتی تو اپنے دفاع اور بچاؤ کے لیے ہم شہر اور بستی کے ارد گرد خندقیں کھودتے تھے، چنانچہ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم خندق کھود لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دفاعی تجویز پسند کی اور اس کا حکم دیا۔ بہت کم وقت بچا تھا، فوج نکل چکی تھی دشمن کی، اس لیے اللہ کے رسول نے بڑے حکیمانہ انداز میں 10 صحابہ کی جماعت بنائی، اور ہر 10 کو کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو 40 فٹ 30 فٹ بیان کیا گیا، ذرا سا شک میں پڑھ رہا ہوں، 30 یا 40 فٹ ایک گروپ کو کہا کہ تم کو خندق بنانا ہے، اور مدینہ کے شمالی حصے میں جہاں سے داخل ہو سکتے تھے۔ کئی حصوں میں تو جو پہاڑیاں تھیں، کھجور کے درخت تھے، پیچھے بنو قریظہ کا قبیلہ تھا جو یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، ان سے مصالحت تھی۔ اب سامنے سے 10,000 کا لشکر آیا، اور پھر بعد میں ان بنو قریظہ والوں نے بدعہدی کی اور مصالحت توڑ دی اور مشرکین کی مدد کرنے لگے۔ منافقین اندر سے مخالفین تھے۔ یہ غزوہ احزاب کو اس تناظر میں دیکھیے، میں نے آج کے عصر بعد کے درس میں تھوڑی سی تفصیل سے یہ بیان کیا کہ موجودہ حالات میں دنیا میں مسلمانوں کو دیکھیے کہ دنیا کی ہر قوم، مخالف قوم، کافر مشرک قوم، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کر کے گھیرتی ہے۔ مسلمانوں پہ مصیبت آتی ہے تو صرف زبانی جمع خرچ ہوتی ہے، کوئی اقدام نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو لوگ ہمارا ووٹ لے لیتے ہیں مسلمانوں کے ہمدرد اور سیکولر بن کے، جب مصیبت آتی ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کو سیاسی اور مختلف قسم کی مصلحت کا نام دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ نہیں رکھتا، اور پھر ہمارے درمیان کئی ایسے طبقات ہیں، افراد ہیں جو لانچ کیے جاتے ہیں خبریں پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، اختلاف کو بہاؤ کو ہوا دینے کے لیے، یہ منافقین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ آپ غور کیجئے کہ یہ میدان جنگ میں ہم نہیں ہیں، لیکن غزوہ احزاب میں جو نقشہ ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، آپ پڑھیں گے تو دہل جائیں گے کہ صحابہ کرام کے جماعت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وزلزلوا هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ نے کہا
قرآن میں اسی سورہ احزاب میں کہ وہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور شدید طریقے پہ ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. زلزلہ کا لفظ استعمال کیا جس میں زمین درہم برہم ہو جاتی ہے. تو زلزلوا زلزالا شدیدہ، سخت طریقے سے زلزلے کا شکار ہو گئے، یعنی جھنجھوڑ دیے گئے. اتنے خوفناک اور خطرناک اور نازک حالات تھے. اس تناظر میں جو معاملات ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام غزوہ سورۃ الاحزاب ہے. اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. یہ گویا آغاز اور بنیاد ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے. سب سے بنیادی ہتھیار ایمان، سب سے بڑی طاقت تقویٰ. حضرت عمر نے خط میں لکھا تھا سعد بن نبی وقاص کو جب وہ ایران کے محاذ پہ تھے کہ تقویٰ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دشمن کے خلاف سب سے بڑی چال ہے. سنا آپ نے؟ سب سے بڑا ہتھیار، سب سے کامیاب چال تقویٰ ہے. لوگ دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو ذہانت سمجھتے ہیں آج، کہ بیوقوف بنا کے میں نے کسی سے پیسہ اینٹھ لیا، بیوقوف بنا کے دھوکہ دے کے میں نے کسی سے ووٹ لے لیا، بیوقوف بنا کے اپنا کام نکال لیا. تو یہ کامیابی یا یہ چالاکی نہیں ہے، یہ حماقت ہے. آپ اپنے شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، داغدار بناتے ہیں، اور کل آج آپ سے جس نے دھوکہ کھایا ہے کل وہ آپ پر اعتماد نہیں کرے گا. مارکیٹ میں جو شخص بے ایمان بدنام ہو جاتا ہے وہ مارکیٹ میں کھڑا نہیں رہ پاتا، اور جو ایماندار ہوتا ہے وقتی طور سے اسے کچھ نقصان محسوس ہوتا ہے بعض مقامات پر کہ میرا مال خراب ہے، لوگ خریدتے نہیں، لیکن جب وہ خود سے کہتا ہے کہ میرے مال میں یہ نقص ہے، خامی ہے، تو کل دوسرے دن جب وہ گاہک آتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر خرابی ہے تو خود بتاتا ہے، بھروسہ کر کے اس سے لے گا. تو دنیا دار لوگ بھی کہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو تقویٰ جو ہے دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں اور خیرات کی بنیاد ہے. نبی کو خطاب کیا گیا اور نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، اس لیے نبی کے واسطے سے پوری امت کو کہا گیا کہ تقویٰ اختیار کیجیے. اور کافر و منافقین کی اطاعت مت کیجیے، کافر منافقین کی اطاعت مت کیجیے. دنیا میں مسلمانوں میں جتنے لوگ شرک و کفر و غلط مسلک اختیار کیے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کافر اور منافقین کے اصولوں پہ چل رہے ہیں. جنہوں نے فرقہ بندی کی، یہود و نصارہ نے فرقہ بندی جیسے کی ویسے یہ بھی کر رہے ہیں. جو قبروں کو پوج رہے ہیں، دوسرے لوگ جیسے مندروں میں پوجا پاٹ کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، وسیلے کا عقیدہ رکھتے ہیں، صفات کا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ویسے ہی کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے منافقین اور کافروں کی بات مت مانو. ہاں یقیناً اللہ علیم حکیم ہے. جب اللہ علم والا ہے، آپ مانتے ہو، اللہ حکمت والا ہے، آپ جانتے ہو، تو پھر اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت سے بڑھ کے دنیا میں کس کا علم اور کس کی حکمت ہو سکتی ہے کہ اس کے قانون کو چھوڑ کے تو دوسروں کی پیروی کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اطاعت وغیرہ کا ذکر کیا. ہاں پھر اس کے بعد سورت کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کا حکم دیا گیا، اور خاتمے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. خطبۃ الحاجہ نکاح وغیرہ کے وقت جو پڑھا جاتا ہے اس کو اصل میں خطبۃ الحاجہ ہے، اس کو نکاح کے وقت بھی پڑھ لیا جاتا ہے، نہ بھی پڑھے تو نکاح ہو جائے گا. ہاں تو اللہ نے وہاں فرمایا اے ایمان والو، یہاں نبی سے کہا، وہاں ایمان والوں سے کہا. آخر میں اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور جچی تلی بات کہو، سچی بات کہو، درست بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا. ہاں چنانچہ شروع اور آخر میں یہ تقوی کا حکم یہ بتاتا ہے کہ اصل مقصود شریعت ایک انسان سے اللہ کو جو مطلوب ہے وہ دل کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور یہ جب ہوگا تو اللہ کی شریعت کی پابندی ہوگی. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان ہے کہ اللہ کے حکم اور اسلام کے سامنے ایک بندے کو جھک جانا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کی شریعت کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے. اس کے موضوعات میں ایک اہم موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس مقام بلند، اونچا مرتبہ اور اونچا رتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ کے نزدیک مخلوقات میں سب سے مقرب، سب سے محبوب، سب سے اونچے درجے والی ہے. ہاں لیکن اللہ نہیں ہے. دھیان رہے یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، رسولوں کے سردار، خاتم النبیین ہے، ہاں رحمت للعالمین ہے، صاحب کوثر ہیں، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہیں. ہاں قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا حق صرف آپ کو ملے گا. کئی حق آپ کو ملے گا، آپ کی کئی خصوصیات ہیں
دنیا میں بھی آخرت میں بھی، انبیاء میں بھی اور عوام میں بھی، یعنی عام لوگوں پر بھی آپ کو کچھ خصوصیت حاصل ہے، نبیوں میں بھی آپ کو کچھ خصوصیت حاصل ہے، دنیا میں بھی کچھ خصوصیات حاصل ہیں، آخرت میں بھی حاصل ہے، لیکن ان سب کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات، خصوصیات، اعمال میں شریک 1% بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دھیان رہے، نبی کریم اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اعلیٰ مقام کا ذکر کیا گیا، اور یہ اعلیٰ مقام جب آپ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی بڑی عجیب تضاد ہم آج مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جب نبی کے مقام کو بیان کرنے آتے ہیں تو اس مقام سے جو اللہ نے مقرر کیا اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ سے ملا دینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف عجیب وہی طبقہ جو یہ کرتا ہے اسی موقع پر اللہ کے نبی کی سنتوں، آپ کے طریقے اور شریعت کو جان کر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، آپ کی حدیثوں اور سنتوں کو قبول نہیں کرتا، یہاں جفا کرتا ہے وہاں غلو کرتا ہے۔ ایک افراط ہے کہ آپ کو آپ کے مقام سے بڑھاتا ہے، اور دوسری طرف تفریط یہ ہے کہ پیر صاحب نے جو کہہ دیا میں وہی مانوں گا، امام صاحب نے جو بتایا اسی کو قبول کروں گا، میرے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں اسی کو، چاہے آپ حدیث بتاؤ رسول کی سنت بتاؤ، قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان دونوں افراط و تفریط کو آپ جان لیں کہ یہ شدید قسم کی گمراہی ہے، اور یہ عالمگیر گمراہی ہے۔ مولانا آزاد کا جملہ میں اکثر نقل کرتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں کی یہ عالمگیر گمراہی پوری انسانی تاریخ میں ہے کہ یا تو کسی انسان کو وہ بھی نہیں مانتے جو وہ ہوتا ہے، الفاظ میں بات ان کی ہے کہ یا تو وہ بھی نہیں مانتے جو وہ ہے، جو مقام ہے، یا پھر مانتے ہیں تو جو مقام ہوتا ہے اس سے بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے نبی بھی نہیں مانا، نصارہ نے مانا تو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفصیل کے بعد دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 1، آیت نمبر 28، آیت نمبر 45 اور 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا۔ کہیں بھی پورے قرآن میں اللہ نے نبی کا نام لے کر نہیں پکارا، اور اس سورہ مبارکہ میں 4 مقامات پہ یا ایھا النبی کہا۔ یہ آپ کی عزت و توقیر کا ایک پہلو ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، خالق و مالک ہے، وہ اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا موسیٰ، وَمَوَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، دوسرے نبیوں کا نام لے کے خطاب کیا، لیکن کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے خطاب نہیں کیا۔ پہلی آیت میں یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ میں نے 4 آیتوں کا ذکر کیا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے کہ نام لے کے خطاب نہیں کر رہا ہے، جہاں بھی ندا دی نبی کہہ کے، رسول کہہ کے پکارا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، دیکھیے وہ تو آیت پہلے کی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور ملائکہ، فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل کرتے ہیں۔ صلاۃ کہتے ہیں، لفظ میں نے کہا درود بھیجتے ہیں۔ نبی کا درود، اللہ کا درود بھیجنا کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں جیسے، تو آگے اللہ نے کہا کہ اے لوگو نبی پر درود و سلام بھیجو، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ بڑی فضیلت ہے درود کی، آپ جو چاہتے ہیں مقصد ہے درود پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس میں نبی کے ساتھ غلو نہیں ہے، بلکہ اللہ سے نبی کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ اور ہم جو بھی ہم پر احسان کرتا ہے، ہم کو حکم ہے ہم اس کو کم سے کم جزاک اللہ خیرہ تو بولیں، اس کو دعائیں دیں۔ ہمارے ساتھ جو بھلائی کرے، کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے تو بھوکا اس کو دعا دیتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے تو دعا دیتا ہے، اور یہ دینا مشروع ہے۔ دنیا میں مخلوقات میں ہم پر، آپ پر، پورے انسانوں پر کس کا احسان سب سے بڑا ہے؟ نبی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں، اس لیے نبی کو دعا دینا ان کے احسان مندی ہے، ان کے احسان کا اعتراف ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ درود و سلام نبی پر بھیجیں۔ تو ہم جب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے درود کے صیغے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی پر درود نازل فرما، ان کو سلامتی دے، سلام ہو ان پر۔ لیکن اللہ، یہ تو ہماری دعا ہوئی نا، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ بھی یہی کہے گا کیا؟ اللہ کا درود بھیجنا کیا مطلب ہے؟ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ، کئی اقوال ہیں علماء کے، امام ابو العالیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت سے صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا صحیح بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود اپنے رسول پر یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ نبی آپ پر درود ہے، مطلب اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ دعا نہیں کر رہا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کس سے دعا کرے گا؟ اللہ تو خود فیصلہ کرنے والا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ کی درود کا یہ مطلب ہے۔
فرشتوں کی درود کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی، رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب ایک آدمی نماز فرض پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے اور رحمت۔ آپ کو فرشتوں کی دعا چاہیے تو فرض نماز پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں، فرشتوں کی دعائیں لیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ ہاں، اب یہیں یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجنا ہے، اور اس درود کو شریعت میں جب مشروع کیا گیا، میں تھوڑی سی تفصیل، شریعت میں مشروع کیا گیا تو ہم دیکھیں کہ نماز میں بھی ہم کو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ نمازوں میں، اذان میں اللہ کے کلمے کے ساتھ، شہادت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے عموماً وہاں رسول کا بھی تذکرہ کرنا مشروع کیا گیا، حکم دیا گیا ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورہ شرح میں کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہے آگے، ورفعنا لک ذکرک، آگے جو ہے ورفعنا، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ کس قدر بلند کیا، دنیا میں کوئی مخلوق اس مقام کا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جعلہ القدوۃ الحسنہ للمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں بالکل صاف صاف کہا کہ تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تمام انسان، سورہ انبیاء میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم پڑھ چکے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، لقد، معاف کیجئے، مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوۃ حسنہ ہے۔ اسوہ سمپل، نمونہ۔ دنیا میں کوئی کمپنی کسی چیز کا سمپل بنا کے دیتی ہے، کمپنیاں کہ ایسا چاہیے۔ اب سوچئے کہ اللہ جس کو سمپل کہہ رہا ہے اس سے اچھا سمپل کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں، اللہ نے کہا تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ ہے۔ اب اس ایک آیت پر تھوڑا سا منہجی اعتبار سے غور کیجئے، یہ اللہ کا فرمان ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، کسی مخلوق کی بات نہیں ہے کہ کوئی مومن بندہ پڑھے اور یوں ہی گزر جائے، اس کو اہمیت نہ دے، ہلکے میں لے ہوئے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو ہمارے لیے کہہ رہا ہے، ہماری ہدایت اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اور رسول کی بات مانیں گے تو گمراہی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب سمپل اس بات کو سامنے رکھ کے یہ آیت پڑھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب سوال ہے کس چیز میں نمونہ ہے؟ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کس بات کے لیے نمونہ ہے؟ آپ بتائیے جی۔ ہر چیز میں، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ہر چیز میں، عقیدے میں بھی آپ نمونہ ہیں، عبادت میں بھی آپ نمونہ ہیں، معاملات میں آپ نمونہ ہیں، زندگی کے شعبوں میں حلال حرام کیا ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا کھانا نہیں چاہیے، کس سے کیسے بات کرنا چاہیے، والدین کے کیا حقوق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے، بوڑھوں کی عزت کیسے کی جائے، معاملات پڑوسیوں کے ساتھ کیسے کی جائے، جنگ ہو تو کون سے آداب اصول اختیار کیا جائے، اور سارے معاملات زندگی کے سارے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب جس رسول کا یہ مقام اور شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہا ہے کہ نام سے کہیں نہیں پکار رہا ہے، جس رسول کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، جس رسول کے بارے میں خود اللہ کہہ رہے تمہارے لیے نمونہ ہے، اس سے اچھا نمونہ کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ سوال دنیا کے کسی بھی مسلمان سے پوچھئے، موٹی عقل والے سے، کیا جواب دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ لیکن پھر دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے الٹے سیدھے اصول لوگوں نے بنائے اور یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول کو مانتے تو ہیں لیکن تقلید کرتے ہیں فلاں امام کی۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث یہ آ گئی اور امام کا قول اس کے خلاف پڑ گیا تو ہم امام کی مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے۔ تو بتائیے کہ اس آیت کریمہ پر آپ کا ایمان یا اس کا عمل ہے کیا؟ اللہ کی یہ بات وہ مان رہا ہے کیا؟ منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں، عمل سے نہیں مان رہا ہے، مسلک سے نہیں مان رہا ہے، منہج وہ اختیار نہیں کر رہا ہے جو رسول کا ہے۔ وہ ابن عربی کا فلسفہ اختیار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈاکٹر اسرار کی زبان میں، ابن عربی کی زبان میں، ہر چیز میں اللہ ہے۔ رسول کا عقیدہ وہ اختیار نہیں کر رہا ہے، ہندوؤں کا عقیدہ اختیار کر رہا ہے۔ یہ ہندوؤں کا شنکراچاریہ کا عقیدہ ہے کہ پرماتما ہر چیز میں ہے۔ ہمارے دیوبند کے مفتی صاحب نے ابھی کسی نے پوچھا تھا، مفتی صاحب نے یہاں تک کہا ناندیڑ کے جلسے میں ہیں، یا ناندیڑ کے عبدالعظیم بھائی اور دوسرے کئی لوگ
پوچھے اسٹیج پہ پوچھنے پر کہا تھا کہ ہمارے مفتی صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے، تو اس کا مطلب ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی؟ کہاں اس میں بھی ہے. لمبی تفصیل ہے، میں نتیجے کی بات کہہ رہا ہوں. اس میں بھی اللہ ہے. اس سے بڑا شرک، اس سے بڑا کفر دنیا میں ہے ہی نہیں. اور بہت سے مسلمان اسے مان رہے ہیں تصوف کے راستے سے. یہ بدعقیدگی مسلمانوں میں گھسی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کسی نبی کا نہیں تھا، قرآن کا نہیں ہے. خالق مخلوق الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہے. جو خالق مخلوق کو ایک مانے، اللہ کو ہر جگہ مانے، ہر چیز کے اندر مانے، یا کسی چیز میں حلول کرنے والا مانے. جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ میں حلول کرنے والا مانے، کافر. روافض میں سے نصیری جو حضرت علی کے اندر اللہ کو مانتے ہیں، کافر. جو کسی اور شخصیت میں یا تمام انسانوں میں، تمام جانوروں میں اللہ کو حلول کرنے والا مانتے ہیں، کافر. صرف نصارہ نے صرف حضرت عیسیٰ میں اللہ کو حلول کرنے والا مانا، تو قرآن نے ان کو کافر کہا. یہ تو سب میں بول رہے ہیں. ہاں، تو عقیدے میں میں جو اشارہ کر رہا ہوں، یہاں بہت وقت نہیں ہوتا، ہاں تھوڑا سمیٹنا پڑتا ہے. بہت مختصر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر تمہیں چلنا ہے، تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. آپ کی شخصیت کے آنے کے بعد پچھلے انبیاء کی تعلیم نہیں چلے گی، منسوخ ہو گئی. اللہ کے رسول نے کتنا کلیئر اور صاف حضرت عمر سے کہا تھا کہ موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں. سوچئے ذرا، وہ مسلمانوں کو سوچوائیے جو نبی کے سامنے دوسری شخصیات کو کھڑا کر کے آپ کی باتوں کو رد کرتے ہیں مختلف ہیلے بہانے سے، اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کو مان رہے ہیں. سوچئے کہ نبی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سچے رسول ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے درجے کو کوئی امام پہنچ سکتا ہے کیا؟ لیکن ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے نہیں چلے گی. یہ حدیث کہہ رہی ہے اور سب مانتے ہیں. یہ پھر امام کی بات اور فلاں کی بات اور فلاں کی بات کیسے چلے گی؟ سمجھ کے باہر. کیسے ایک مسلمان اسے ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ہم یہ نہیں کرتے کہ یہ امام، اب یہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اماموں کو غلط کہہ رہے ہیں، فلاں کو غلط کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. انہوں نے خود کہا ساری دین کی ساری تعلیمات ہر شخص کے پاس نہیں، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول چھوڑ دینا. کیا مطلب ہے؟ کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ ہمارے پاس سب ساری صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. کہیں ہم نے اجتہاد کیا، اس سلسلے میں کوئی حدیث آ گئی جو ہمارے اجتہاد کے خلاف ہے، اسے قبول کر لینا. اور اجتہاد میں جو غلطی بھی، اللہ اس کو معافی نہیں کرے گا، اس پہ اجر بھی دے گا. تو وہ تو اجر پائیں گے غلطی بھی کر کے، لیکن آپ ان کی غلطی کی اتباع کر کے حدیث کو چھوڑ کے مجرم بنیں گے. اس آیت اور ایسی اس معنی کی قرآن کی اور بھی آیت ہے. جو رسول دیں لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. میں ایک جملہ کہتا ہوں، پھر سے دہرا رہا ہوں، اسے یاد کیجئے. یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ہے، اصولوں میں سے ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں بیٹھے، کرامت کھلے، کسی وضو سے کتنی بھی نماز پڑھے، چاہے جو مقام حاصل کر لے، اس کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کسی اور شخصیت کو اسوہ حسنہ ہم نہیں بنا سکتے. یہ اللہ نے درجہ دیا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور یہ قرآن نے بتایا، اللہ نے جب مقرر کیا آپ کو اسوہ اور ہدایت کا مرکز بنایا، تو آپ کی سیرت، آپ کی حدیثوں اور آپ کی زندگی کو قرآن کی طرح قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر دیا. اب یہاں یہ جملے پر کچھ لوگ اعتراض ہے، قرآن کی طرح. قرآن محفوظ ہے، اس کا ایک ایک لفظ صحیح بات ہے. حدیثوں میں ضعیف، موضوع اور یہ بھی تو ہے. آپ مجھ سے اعتراض کریں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی صحیح باتوں کو محفوظ رکھا ہے. اگر ایک آدمی تحقیق کرنا چاہے تو آرام سے جان سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا واقع ہوا. اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب یہ دیکھیے، ہم غزوہ احزاب پڑھ رہے ہیں، اس میں سورۃ الاحزاب پڑھ رہے ہیں. اب سوچئے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگی میں واقعہ پیش آیا غزوہ احزاب، اور اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی ہیں شروع سے، میں نے آیت نمبر 9 سے 25 تک کہا، ان آیتوں کو آپ غزوہ احزاب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اعمال اور زندگی کے سے جوڑے بغیر ٹھیک سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں کمی ہے. قرآن حالات و قوائف کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، تو اس کا معنی اپنے طور پر ظاہر ہے، لیکن ہماری عقل کی کمی ہے. بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم ان واقعات اور پس منظر کو نہیں دیکھیں گے جس میں قرآن کی وہ آیتیں نازل کی گئی. ابھی جیسے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں نے جواب دیا ہاں. اب آپ کا سوال ہٹا کے میرا ہاں کہیں نقل کیجیے. ہاں تو کائے کا ہاں؟ حیدرآباد میں ہاؤ ہوتا ہے، ہاں بھی ہوتا ہے نا. تو آپ کا سوال جب
جو سامنے ہے اس کے جواب میں جب میرا ہاں جوڑیں گے تو میرے ہاں کا مطلب ہے، لیکن آپ کا سوال ہٹا کے صرف میرا ہاں رہے گا تو آپ بولیں گے کیا ہاں بکواس کر رہے ہو، کس بات پہ ہاں کہہ رہے ہو؟ تو سمجھیے اسی طریقے سے کچھ واقعات میں قرآن نے تبصرہ کیا، ہدایات دی، اس کے سلسلے میں حقائق کو بیان فرمایا، تو ان واقعات کو دیکھ کر جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کا معنی مفہوم بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اعتبار سے یہ حکم دیا مومنوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دی جائے، ستایا نہ جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مومنوں سے کہا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اللہ کے اے مسلمانوں تو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر اسی وقت جب تم کو اس کی اجازت دی جائے کھانے کی طرف، اس برتن کو دیکھے بغیر، اذا دعیتم جب تم کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، فادخلوا، ہاں تو جب دعوت دی جائے تو پھر چلے جاؤ، گھر میں جاؤ، فاذا طعمتم لیکن جب کھا چکو فانتشروا تو منتشر ہو جاؤ۔ ہاں آگے کہا کہ وہاں بیٹھ کر جو ہے گپ شپ اور بات چیت میں نہ لگے رہو، یہ چیز جو ہے نبی کو اذیت دیتی ہے، لیکن وہ تم سے شرماتے ہیں کہ تم سے بولیں، ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ اخلاقیات سکھائی جا رہی ہے نبی کے لیے بطور خاص۔ عام حالات میں بھی ایک بندے کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری کسی نشست برخاست بات چیت سے کسی کو اذیت تو نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم میں ہمارا کامن سینس، فہم عامہ کام کرنا چاہیے کہ کہاں کون سا اختیار کیا جائے رخ۔ لیکن ایک انگریزی کا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ دا کامن سینس وچ کالڈ کامن از ناٹ کامن، کہ عام فہم عامہ جس کو عامہ کہا جاتا ہے وہ عام نہیں ہے، سب میں ہوتی نہیں ہے، اور آج کل تو بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سلسلے میں خصوصیت ہے کہ آپ کے گھر میں گئے، کھانا کھائے، دعوت ملی، کھا لیے، اب بیٹھ کے بات چیت میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ یہ اٹھ کے جائیں تو میں فلاں کام کروں، یا اپنی کچھ مشغولیت ہے، گھر کے کچھ ضروریات ہیں، گھر کے لوگوں کی ضروریات ہے، اس کا خیال نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو اور بڑا برا کام ہے۔ اللہ کے رسول شرماتے ہیں، ان کا اخلاق ہے کہ آپ کو بول نہیں پا رہے ہیں، ہاں، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے، اور جب تم ان سے ان کے گھروں کے سلسلے میں بھی آداب بتاتے ہوئے کہا کہ اگر ان سے کوئی سامان کو مانگو تو دیواروں کے حجاب کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی کہا کہ ان سے احتیاط کیا جائے، ان سے کوئی چیز اگر مطالبہ کرنا ہے تو دیوار کے پیچھے سے آواز لگا کے تم حجاب کے پیچھے سے اس کو اختیار کرو۔ اس طریقے سے آداب بتائے، اور کہا کہ تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی شادی کرو۔ اس میں کہا کہ نبی کی بیویوں سے یہ نبی کا احترام ہے، خصوصیت ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی امت کے کسی فرد کے لیے یہ جائز نہیں تھا، ان کے لیے بھی جائز نہیں تھا کسی سے نکاح کرے۔ اسی لیے آگے شاید ہم لوگ پہنچے ہیں، آگے ایک فوائد میں سے ایک بتایا گیا کہ دنیا میں یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ قرآن میں ایک گناہ کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ وہ گناہ کیا ہے؟ کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے شادی کرنا، یہ کسی نے کیا نہیں، لیکن یہ سب سے بہت بڑا گناہ تھا۔ اور یہ بھی جو منع کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، آپ کی ازواج ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی آپ کی بیویاں رہنے والی ہیں، تو پھر کسی انسان کے لیے جائز نہیں تھا، بے عزتی کی بات تھی نبی کے لیے کہ وہ کسی اور کی زوجیت میں جائیں۔ ہاں اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یعنی گستاخ رسول، ہاں، تو وہ عذاب مہین کا مستحق ہے۔ اللہ کا مہین، مبین، علیم، عظیم نہیں کہا ہے اس کے لیے، ہاں عذاب تو ہے ہی، مہین رسوا کرنے والا، ہر عذاب تکلیف دینے والا۔ عذاب علیم قرآن نے کئی جگہ کہا، دردناک، عذاب عظیم بڑا، لیکن یہاں کہا عذاب مہین یعنی رسوا کن، جو آدمی کو ذلیل کرے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ یقیناً جن لوگوں نے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کو تو نقصان نہیں پہنچے گا لیکن ایذا دینے والا کام کرتے ہیں، ہاں، تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے دردناک اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے رسولوں کا مقام ہے۔ اس کے ضمن میں بھی اور دوسری آیتوں کے ضمن میں یہ حکم استنباط کیا جاتا ہے کہ نبی کے گستاخ کو قتل کرنے کی سزا دی جائے گی۔ نبی کا گستاخ کافر ہو جاتا ہے،
ہاں، اور توبہ وبا کے سلسلے میں ابھی میں جاؤں تو تفصیل ہو جائے گی. ہاں، اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں تقوی کا حکم دیا گیا الگ الگ سطحوں پر. نبی کو جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، امہات المومنین کو بھی تقوی کا حکم دیا گیا. آیت نمبر 55 میں کہا گیا، یا نساء النبی سے خطاب کر کے عورتوں کو، ازواج مطہرات کو کہا گیا، اس میں کہا واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے. اسی طرح تمام مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ وہ جو ہے تقوی اختیار کریں، جیسا کہ ابھی میں نے آخر کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو اللہ کے نبی کو بھی خطاب کر کے کہا گیا، امہات المومنین کو بھی کہا گیا، مومنوں کو بھی کہا گیا. ہاں، اسی طرح اس میں اللہ کے احکامات کے سامنے پورے طریقے سے اپنے آپ کو جھکا دینا اس کا حکم ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا، ہاں، یہ ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آئے، رسول کی کوئی بات آئے، تو پورے طریقے سے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اسے قبول کر لے. چنانچہ غزوہ احزاب میں جو فوج اور لشکر آیا، ہاں 10,000 کا لشکر سامنے آیا، تو مومنوں نے جب دیکھا تو کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان گروہوں کو، ان جماعتوں کو، دشمن کے لشکر کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا. یہ اللہ اور رسول کا وعدہ ہے ان کے ایمان میں. آگے اللہ نے کہا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس چیز نے ان کے ایمان اور تسلیم میں، اطاعت میں زیادتی کی. یعنی جب خطرہ آیا اور جس چیز کی خبر اللہ اور رسول نے دی تھی، تو اس خطرے سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹے، کوسے نہیں، جزا فضا نہیں کیا، شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے اللہ اور رسول نے جو کہا تھا وہ تو صحیح ہے، سچ ہے. یہ وہی چیز ہے. تو مومن کے لیے یہ کیفیت اور زیادہ مضبوط بنانے والی ہوتی ہے. ثابت قدمی کا مدعا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن مخلص ہے، وہ پکا ہے، دل سے ہے. اور اس کے بالخلاف منافقین کا رویہ یہاں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے منافقین نے دیکھا تو کیا کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ تو دھوکا تھا. منافقین نے لشکر کو دیکھ کے یہ کہا. اسی سورے میں آگے ہے، آئے گا. یہ دیکھیے صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کس طرح جھک رہے ہیں. اسی طریقے سے امہات المومنین جو تھیں، ہاں، ان کے اور ان کو جب اختیار دیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس آپ کو مل رہا ہے، یا تو اسے پسند کرو، یا اللہ کی دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کو پسند کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین نے کچھ مطالبہ کیا، ناراض ہو کر آپ نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے. اور پھر اس سلسلے میں آیتیں نازل کی اللہ نے کہ اگر تم چاہتی ہو، یا ایھا النبی ہو، اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہیے، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دیتا ہوں، فائدے دے دیتا ہوں، اور پھر اچھے ڈھنگ سے تم کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنی زوجیت سے باہر کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ، اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، آؤ میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت کو چاہتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تم میں سے جو محسنات ہیں، احسان کرنے والی، نیک کام کرنے والی، ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. ازواج مطہرات سے یہ کہا جا رہا ہے. ذرا سا آج کے دور کی عورتیں اور اپنی بیٹیوں، اپنے گرد کی خواتین کو، اپنے گھر کی خواتین کو دیکھیے، جن کے تعلق سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر ڈھونڈا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا معیار ہے؟ دنیا یا دین؟ عقیدے کی کوئی اہمیت ہے؟ دین اور تقوی کی کوئی اہمیت ہے؟ علم دین کی کوئی اہمیت ہے؟ یا پھر جاب کی، تنخواہ کی اور علاقے کی، کہ وہ حیدرآباد اور ہندوستان میں نہیں بلکہ وہاں اور وہاں ہونا چاہیے؟ ہاں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عورتوں سے کہہ رہا ہے، اور جب یہ کہا گیا تو عورتوں نے کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اعلیٰ درجے کے ایمان والی خواتین تھیں، نمونہ تھیں، تو انہیں کیا انتخاب کرنا تھا؟ وہی انتخاب کیا. ہاں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات. آگے کہا گیا کہ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے یہ اور اس کے آگے احکامات بیان کیے کہ تم پردہ اختیار کرو، جاہلی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، اور گھر میں تمہارے جو آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہیں اس کو، اس ضمن میں اللہ نے آگے کہا
کہ انما یرید اللہ ان یذھب عنکم لیذھب عنکم الرجس، لیذھب عنکم الرجس کیا ہے آیت کسی کو یاد ہے؟ انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس عنکم لیذھب الرجس عنکم اہل البیت، کہ اے اہل بیت اللہ تم سے یہ چاہتا ہے تمہارے بارے میں کہ رجس کو تم سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پوری طرح پاک صاف بنا دے، یعنی ظاہری اور باطنی صفائی۔ یہاں تھوڑا سا میں رک کے کہوں گا، اس آیت کے بارے میں اہل روافظ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تحریف کی گئی ہے، اور اہل بیت میں رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہیں ہے، امہات المومنین شامل نہیں ہے، اور وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتہ نہیں کیا کیا لات کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اور عثمان غنی نے جو قرآن کو جمع کیا، لغت قریش پہ اکٹھا کیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کم کر دیا، اور ان کا کہنا ہے، میں نے بطور خاص ذکر کیا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو اللہ کے رسول کے گھر کا اہل بیت کا ذکر ہے یہ بہت لمبا چوڑا تھا، اس میں اہل بیت حضرت علی وغیرہ کے فضائل تھے، اور سورہ احزاب روافظ کی روایتوں کے مطابق، ان کے غلط عقیدے کے مطابق سورہ احزاب سورہ بقرہ سے زیادہ لمبی تھی، وہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں ہے، اور اس کتاب میں مطلب جو لمبی تھی تو اس میں اہل بیت کے فضائل تھے، اہل بیت کے حقوق تھے، لیکن ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ان لوگوں نے اس کو کاٹ کر ختم کر دیا اور سورہ احزاب کو چھوٹی کر دیا۔ ابھی میں علمی طور سے اس کا جواب دوں کہ قرآن کی آیتوں سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اب اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں بیوی کو کیا کیا کہتے ہیں جی؟ ایک لفظ ہے اہلیہ، یہ اہل سے ہی بنا ہے، میرا اہل خانہ۔ تو گھر کس سے بنتا ہے؟ ایک گھر کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی سے مل کر نا، تو بیوی اگر نہ ہو تو آدمی کا گھر ہی نہیں ہے، اور جو جس سے گھر بن رہا ہے اسی کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بخاری کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں روافظ، تھوڑی سی تفصیل ہو رہی ہے، میں سورہ سبا بھی پڑھنے والا، لیکن آج اس کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، کل دیکھیں گے۔ تو اہل کیا کہتے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی جو سورہ آل عمران میں جس کا تذکرہ گزرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، حضرت ام سلمہ اور ازواج سے کہا ایک ایک کنارہ پکڑو، اور آپ نے ایک کنارہ پکڑا، اور چادر کے نیچے جو ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں بھی نیچے آیا، کہا نہیں جہاں تم ہو وہیں ٹھیک رہو، تو کہا یہ میرے اہل بیت، اور رافضی اس پر ڈفلی بجاتے ہیں، کود پھاند مچاتے ہیں کہ دیکھو کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت یہ ہیں، اور ام سلمہ کو نیچے آنے نہیں دیا۔ مطلب یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا امہات المومنین اہل بیت میں نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ان کا استدلال کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے جی؟ وہیں غور کیجئے کہ جس طرح ام سلمہ اور ازواج باہر ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو باہر ہے۔ اللہ کے رسول جو پکڑ کر کھڑے ہیں ان کا گھر ہے، تو جن لوگوں نے پکڑا ہے ان کا گھر ہے، اور جن کو بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں لوگ دنیا ان کو اہل بیت نہیں سمجھتی، کیونکہ بیٹی کا گھر اہل بیت نہیں مانا جاتا۔ آج ہمارے گھر میں بھی آپ کی بیٹی جب کسی اور جگہ چلی جاتی ہے بیاہ اور شادی کے بعد، تو وہ اس خاندان کی مانی جاتی ہے یا آپ کے خاندان کی مانی جاتی ہے؟ بیٹی جہاں جاتی ہے وہیں کی ہو جاتی ہے نا، وہی خاندان میں اب شمار ہونے لگتا ہے اس کا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی، حضرت علی کی زوجیت میں گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن دنیا کے قاعدے سے ہٹ کے یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو ان کو ثابت کرنے کی ضرورت تھی، امہات المومنین کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے قرآن میں جب فرشتوں نے کہا قوم لوط پر عذاب دینے آئے تھے، تو وہاں بھی ان کو اہل بیت کہا۔ تو اس کا شیعہ الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے اس لیے ان کو کہا اور ان کو مخاطب کیا تھا، اب ان کی بیوی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی سورہ قصص کا کل تذکرہ ہوا، تو حضرت موسیٰ جب مدین سے لوٹ رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو صرف بیوی تھی ان کے ساتھ، عام طور سے لوگ کہتے ہیں، تو طور پہ دیکھا کہ روشنی ہے، تو کیا کہا قرآن نے اس کا؟ اذ قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا۔ جب اپنے اہل سے حضرت موسیٰ نے کہا، اپنے اہل سے، اہل کس کو کہا؟ بیوی کو۔ تو اہل بیت کون ہوا؟ بیوی ہوئی۔ اب شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں جو آیت ہے یہ سورہ احزاب کی، لیذھب عنکم، کم جیسے السلام علیکم ہم کہتے ہیں، تو یہ مذکر کے لیے جمع کا صیغہ ہے، السلام علیکم، تم سب مردوں پر سلامتی ہو،
اور ہم عورتوں کو بھی کرتے ہیں تو یہی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں جنس کے اعتبار سے وہ بھی شامل ہے، تو عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں 2 مرتبہ کم مخاطب کے لیے مذکر جمع کا صیغہ ہے، لیذھب عنکم اور ویطہرکم تطہیرا، اور تاکہ تم کو پاک صاف کر دے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا، اس سے پتہ چلا کہ امہات المومنین اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب کہا، قرآن کہہ رہا ہے اذ قال لأہلہ امکثوا، جو اہل علم ہے جن کو ضرورت پڑتی ہے دلیل کام آئے گی، جب اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ امکثوا، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ احترام تفخیما للشان اور مختلف توجیہ کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی یہ صیغہ استعمال کر کے بولا جا سکتا ہے، تم سب یہاں ٹھہرو۔ بیوی سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو جمع مذکر کے صیغے سے یہ بالکل قطعی ظاہر نہیں ہوتا۔ اور پھر پیچھے سے سیاق و سباق یا نساء النبی یا نساء النبی کہہ کے اللہ پڑھ رہا ہے کہ اے عورتوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تو اب یہاں دوسرا کیسے ہو جائے گا؟ تو اب اس کی توجہ یہی کرتے ہیں کہ بیچ میں بہت ساری آیتیں تھیں جو حضرت ابو بکر اور عثمان نے حذف کر دی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس سے معلوم ہو کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں غور کیجئے کہ وہ کیسے ہیں، توحید والوں پر تنقید کرتے ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتا، ابو بکر صدیق عمر فاروق کو کافر کہتا ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ خیر، تو نبیوں ان کی بیویوں کو دی گئی، اسی طرح ایک تقوی مسلمانوں کے لیے پورا اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا ایک حکم، اس میں آیت تخیر ہے۔ ہم کو اور آپ کو سارے مومنوں کو کہا گیا کہ جب حکم ہو جائے، اللہ اور رسول کا حکم مل جائے، تو آپ کے لیے ہمارے لیے تخیر نہیں ہے، اختیار، عربی انگلش میں کہیں چوائس نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اللہ نے کلیئر کر کے کہا، مردوں کے ساتھ عورت کا بھی ذکر کیا۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو غور سے جانیں کہ عورتوں کے لیے بھی اللہ مردوں اور عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ اپنے معاملے میں انہیں کوئی اختیار رہ جائے، چوائس رہ جائے۔ نبی اور اللہ اور رسول کا فیصلہ ہونے کے بعد ہمیں اختیار، چوائس نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ احزاب کہہ رہی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ بڑی کھلی دور کی گمراہی ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مکمل اپنے آپ کو جھکا دے میں ان کی باتوں کے آگے، سر تسلیم خم کرنا، استسلام تام اس کو کہا انہوں نے۔ اسی طریقے سے فیما اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو کچھ فرض کیا اس میں استسلام، کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں جس چیز کو اللہ نے ان پر فرض کیا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا قانون ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے، تو نبی پر جو کچھ فرض کیا گیا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں حجاب کا حکم آیا، پردے کا حکم، تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ آپ اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہو۔ دیکھیے یہ صرف امہات المومنین کے لیے نہیں تھا، اس لیے اللہ نے وضاحت کی، اپنی بیویوں سے بھی کہو اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہو، وبناتک ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی بیویوں اور عورتوں سے بھی کہو، کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال رکھیں، نقاب اوڑھیں۔ آج اس کو ہم برقع کہتے ہیں، الگ الگ شکلیں بن گئی ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف گھرانے کی مومنہ خواتین ہیں، تاکہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو حجاب حفاظت کرتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور آج ہم کو حجاب کو لوگ یورپ اور امریکہ کی تشہیر اور پروپیگنڈے سے اس کو بوجھ بنا دیا گیا۔ ہماری بہت سی خواتین بھی کہنے لگی کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، یہ ضروری تھوڑی ہے۔ ہاں بتائیے، اور پھر اس قول کے بعد جب وہ پردہ ہٹتا ہے تو کہاں تک ہٹتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ جس معاشرے میں پردہ ہے وہاں کیسی شرافت اور پاکیزگی ہے، عزت و احترام ہے، عورتوں کی عزت و تقدس ہے، اور جہاں پردہ نہیں ہے وہاں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ آپ آج موٹے اعتبار سے بھی غور کریں تو آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں لوگ چمک دمک کی چیز کو دیکھ کر خیرہ ہو جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ گلیمر کی دنیا اور وہاں کی جب اندر کی خبریں آتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری وہ خواتین جو گھروں میں رہ کر چولہا چکی کر کے بظاہر قسم پرسی میں
تنگحالی میں زندگی گزار رہی ہیں، ان کی عزت، ان کا سکون ان عورتوں سے کہیں زیادہ ہے جو اسکرین پر چمکتی دمکتی اور میک اپ میں بھرپور نظر آتی ہیں، جن کے میک اپ پر لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے اور بہت جاذب دکھتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ترقی کر لی، ان کے بڑے آسائش ہے۔ ان کی زندگیوں کی کہانیاں جب آتی ہیں اخبارات میں کہ حقائق کیسے ہیں، ان میں سے کسی نے خودکشی کی، کوئی جو ہے کسی ذلت کا شکار ہوا، کوئی مقدمات لڑ رہا ہے، کوئی کچھ ہے، سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی۔ ٹی وی چینل پہ کئی ایسی عورتوں کا انٹرویو آیا جو رونے لگی کہ جب تک ہم پرکشش تھیں، جوان تھی، تو کیمروں کی نگاہیں ہماری طرف تھی، بڑی بڑی قیمتیں لگتی تھی، لوگ ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لائن لگاتے تھے، آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ہماری جوانی ڈھل گئی ہے، کشش نہیں رہ گئی، کوئی پوچھتا نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں تو پتہ نہیں ہے، کتنے کی لاشیں جو ہے کہیں پڑی ملی، کوئی بیمار ہے تو علاج کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے۔ یہ میں ایک دو باتیں نہیں، حقائق بتا رہا ہوں، اخبارات پڑھتے ہیں ہم، ایسی خبریں روز آتی رہتی ہے، تو دکھاوا ہے، یہ خوشنما رنگ نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جھوٹے نگ ہیں، چمکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے بڑی گھناؤنی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں اور عورتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، احساس کمتری میں شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پریشان ہیں، محروم ہیں، نہیں، آپ جس عزت میں ہیں، آپ کو جو شریعت کی تعلیمات کی بنیاد پر جو احترام حاصل ہے، لذتیں حاصل ہے کھانے پینے کی، ہاں حقوق کی، وہ دنیا کی کسی قوم کی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہے، وہ دکھنے میں چاہے جو نظر آتا ہو۔ یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق تھوڑی سی تحقیق کریں گے، آج کی گلوبل ولیج میں آپ کو سب تصویریں صاف صاف نظر آ جائے گی۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ عورتوں سے کہو پردہ ڈال لیں، برقع پہنے، یہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ بھی عورتوں کو تسلیم کرنا ہے۔ صحابیات، ازواج اور سارے مومنہ عورتوں نے اسے قبول کیا۔ اب کوئی ہیلے بہانے کرتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اور وہ ضروری نہیں ہے، اس کی سختی کیوں کرتے ہو، یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ جب آپ پردے سے باہر آتی ہیں تو حقیقت میں آپ اللہ کے حکم سے باہر آتی ہیں، اور جب اللہ کے حکم سے باہر آئیں تو آپ شیطان کا جال بن گئی ہیں۔ اب شیطان آپ کو یوز کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں، اور یہ بہت وغیرہ ذالک کثیر۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احکامات اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ جیسے سورہ نور کا میں نے تذکرہ کیا کہ موجودہ سماجی خاندانی زندگی کے احکام و آداب بتائے گئے ہیں، اس میں بھی کئی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہے سورۃ الاحزاب میں، اور ساری باتیں ہمارے اس درس میں نہیں آ سکتی۔ یہاں کچھ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا، کچھ چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح نمبر 4 پر کہ عادات قدیمہ، غیر اسلامی طور طریقے، رسم و رواج جو تھے وہ چھوڑ دینے، اس کا التزام اور پابندی کرنے سے اس سورہ مبارکہ میں منع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو منہج ربانی ہے، اللہ کا دیا ہوا منہج، زندگی کا طریقہ ہے، اصول ضابطے ہیں، اسے اختیار کیا جائے۔ شروع میں یا ایھا النبی اتق اللہ 2 آیتوں کے بعد 3-4 آیتیں آپ پڑھیے، اس میں بڑے بہترین احکامات ہیں اس سلسلے کے۔ مثال کے طور پہ تبنی کا ابطال، ہمارے پرسنل لا میں ایک چیز ہے متبنہ یعنی کسی کو بیٹا بنا لینا، منہ بولا بیٹا۔ ایک آپ کی اولاد ہے، ایک آپ کا بیٹا نہیں ہے، لیکن آپ نے اولاد منہ بولا بنا لیا ہے کہ میں اس کو گود لیتا ہوں۔ تو کچھ پرورش کرنے کے لیے ناداری، فقیری اور کسی اور اسباب کی وجہ سے کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا متبنہ بنایا تھا، یہ غلام تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کو ہدیتاً دیا تھا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد تو کر دیا، بچپن ہی میں آپ کے پاس اور ساتھ رہتے تھے۔ بڑا پیارا قصہ ہے، اشارہ کرو صرف۔ سگا باپ اور چچا لینے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا بیٹا ہے، دے دیجئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ، تیار ہو تو میں روکتا نہیں، بات سے الگ نہیں کروں گا۔ حضرت زید کو بلایا، کہا یہ والد صاحب ہے، کہا ہاں میرے ابو ہیں، چچا آ، سگے باپ سگا چچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ سگے بیٹے نے، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ابا کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی پرکشش اور محبوب تھی، اندازہ لگائیے۔ اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، جتنے صحابہ صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ یہ بھی آپ کے سچے رسول اور اعلیٰ ترین اخلاق کردار کے ہونے کا ثبوت ہے، کی دلیل ہے بہت بڑی۔ ہاں، یورپ کے ایک مستشرق کا قول ہے، عالم کا، میرے خیال سے والٹر یا کیا نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے قریب کے لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، دور کے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، قریب کے لوگ، اب یہاں کے جو علماء ہیں آپ لوگ اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جس شہر میں جو ہے اس کو نہیں، دوسری جگہ سے آیا تو بڑی اہمیت ہے،
یہ ایک کامن بات ہے. ہاں یہ تو شہر کی بات ہے. جو قریب رہتا ہے, آپ مجھ سے دور ہیں, مجھے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, میرے قریب ہوں گے تو پتہ چلے گا مولانا کے اندر تو یہ بھی عیب ہے, یہ بھی عیب ہے, یہ بھی عیب ہے, ہم تو دور سے بہت اچھا سمجھتے تھے. تو وہ عزت نہیں رہے گی قریب رہنے کے بعد. ایک کامن بات ہے قریب کا. ہاں ایک آدمی کو لوگ بہت اچھا, بیوی بولتی ہے ارے چلو میں جانتی ہوں کیا ہے حقیقت کیا ہے نا. بیویاں بولتی ہیں قریب سے دیکھتی. وہی مستشرق کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں محترم یا ہیرو نہیں ہوتا, لیکن اس قاعدے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اکیلی ہے جو ایکسیپشن رکھتی ہے, استثناء رکھتی ہے, کہ آپ سے جو جتنا قریب ہوا دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ محبت کرتا تھا. یہاں الٹا ہے کہ دور والا تو محبت کرتا ہی ہے, جو جتنا قریب ہے اس کی محبت اور بڑھ گئی. اب زید کا میں نے واقعہ بتایا. خدیجہ الکبریٰ 2 شوہروں کی بیوہ تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو 15 سال کے بعد جب آپ پر نبی آئے تو آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ حدیث میں بخاری میں ہے کہ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کرے, آپ ایسی نیکیاں کرتے ہیں, رشتے جوڑتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, غربا مساکین محتاجین کے کام آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بتایا نا, بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے اسے کریے. حضرت انس 10 سال کی عمر سے خادم تھے, وفات تک رہے, جب یاد آتی تھی زاروں قطار روتے تھے. ہاں آپ کے اشاروں پر گردن لٹانے والے, آپ کی کسی بات کا انکار نہ کرنے والے, آپ کی طرف آنے والے تیر و تفنگ کو اپنے ہاتھوں سینوں پر لینے والے. ابھی ہم نے پڑھا غزوات میں کہ حضرت خباب کو, بخاری کی روایت میں ہے, سولی دینے جانے لگے تو حضرت اس وقت کافر تھے ابو سفیان, انہوں نے کہا کہ اس وقت تم کو سولی دی جانے والی ہے تو کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر کے اندر آرام سے رہتے اور تمہاری جگہ محمد کو یہاں ڈال دیا جاتا, ان کو سزا دی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت خباب نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میں اپنے گھر بار میں عیش و عشرت سے اور آرام سے رہوں, اس کے یہ مجھے کیا اس کے مقابلے, اور میں اب مجھے وہاں اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے, اور میری جان چلی جائے تب بھی گوارا نہیں ہے. سولی پر چڑھ جاؤں تب بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے. ہاں آپ دیکھیے یہ محبت, ابھی ہم پڑھ رہے ہیں غزوات, وہاں قدم قدم پر صحابہ کرام کی رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت. غزوہ احد میں پڑھا, آج غزوہ احزاب کے کچھ واقعات آئے تھے. ہاں کہ حضرت سب بھوکے تھے, حضرت جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر ہاں وہ بے قابو ہو گئے, گھر جا کے بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی دیکھی ہے. ایسا خیال کرتے تھے, اور جب انتظام تھوڑا موڑا ہوا, آپ چپکے سے آگے کہا, تو آپ بھی ایسے قائد نہیں تھے کہ اپنا پیٹ بھر لے میں دوسروں کو چھوڑ دیں. آپ نے سب کو بلایا, 1000 سے زیادہ لوگوں نے جا کے کھایا, بخاری کی روایت میں. تھوڑا سا کھانا سب کو ہو گیا اور پھر اس کے باوجود باقی بچا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناکم, اور تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں, پہلا والا ٹکڑا چھوڑ کے آگے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگلے جملے میں وہ بات آ رہی ہے کہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں, حقیقی بیٹے نہیں ہیں. بیٹے کے ساتھ جو رشتہ اور جو احکامات جڑے ہیں وہ منہ بولے بیٹے سے نہیں ہوگا. جیسے میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد وراثت پائے گا, منہ بولا بیٹا نہیں پائے گا. میں اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے, لیکن منہ بولے گے بیٹے کی بیوی طلاق یا بیوہ ہو جائے, طلاق پا جائے تو شادی کر سکتے ہیں. ہاں تو اللہ نے کہا کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہاری اولاد نہیں بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ سے تمہاری باتیں ہیں. اب آج کل لوگ اس کو بھی سیفٹی سمجھتے ہیں, ہاں کہ بھائی ایک آدمی ڈرائیور ہے, اجنبی ہے, تو اس نے ہاں بیٹی بہن یا لڑکی نے کہہ دیا بھیا, تو سمجھتے ہیں کہ سیفٹی ہو گئی. ہاں ذالکم قولکم بافواہکم, قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری بات تمہاری زبان سے ہے. بلکہ کچھ لوگ تو دھوکہ دینے کے لیے یہ الفاظ یوز کرتے ہیں, یہ چیز سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں شک نہ ہو, اس کے لیے لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو کہتی ہے بھیا. ہاں منہ سے بولا نا, دل سے تھوڑی بولا. ان کے یہاں سب سارے یعنی اس معاملے میں کتاب الحیل کے ماہرین ہیں, فقہا, ہیلے بہانے کہاں سے نکالے جائیں. بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا منہ بولا رشتہ, یہ گویا بہت بڑی تعلیم ہے. لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں اس قسم کی ظاہری چیزوں پر, اور جو قریب ہوتا ہے انہی سے اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا دیور بھی فتنہ ہے. ہاں یہ موت ہے پردے کے سلسلے میں. دیور باہر کے آدمی سے خطرہ کم ہوتا ہے, جو گھر میں ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا دیور موت ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل,
اللہ حق بات کہتا ہے اور صحیح راستے کی رہنمائی. تو جو اللہ بتا رہا ہے وہ حق ہے، صحیح راستہ ہے. آپ اور وہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ہاں تو کہا کہ اس میں جو تبنی اور منہ بولے بیٹے کے تعلق سے جو عہد جاہلیت سے رسم و رواج اور اصول چلا آ رہا تھا اس کا رد ہے کہ منہ بولا بیٹا گود لینا ایک الگ چیز ہے کہ تم کسی کو مان لیے، لیکن وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ان کے حقوق شرعاً وہ ثابت نہیں ہوں گے جو بیٹے کے ہوتے ہیں. دوسرا، ہاں یہ پہلا والا جملہ بھی کہ جن عورتوں کو زہار کر لیا گیا، ایک طریقہ تھا سورہ مجادلہ میں اس پر تفصیلی بحث خود قرآن میں آیتیں نازل ہوئی. زہار کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ناراض ہو کے یہ کہہ دیتے تھے کہ بیوی کو اب بیوی نہیں رکھنا ہے تو کہہ دیتے کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اب ایک آدمی کے لیے ماں کی پیٹھ محترم ہوتی ہے، بیوی کی طرح اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے وہ گویا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو میری بیوی نہیں ماں کے جیسی ہو گئی، اور پھر اس کو حرام سمجھتا کہ اب اس سے ہم بستری کرنا یا بیوی کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا، اس سے معاملات کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جن سے تم نے زہار کیا ہے، یعنی اپنی ماں سے تشبیہ دی اپنی ماں کی پیٹھ سے، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں. کسی کو ماں بول دینے سے، بیٹا بول دینے سے یا کسی کو زہار کر لینے سے تمہارا وہ رشتہ قائم نہیں ہو جاتا. یہ آیت کا پہلا ٹکڑا تھا. تو اس کو رد کیا کہ جاہلیت کے یہ اصول اسلام میں نہیں ہیں. دوسرا، ہمارے ہاں یہ بھی کچھ مسئلے آتے ہیں کہ بچپن میں جیسے چچا زاد یا خالہ زاد یا قریب کے رشتہ دار پڑوسی ہوتے ہیں، تو بچپن میں کھیلتے ہوئے کوئی لڑکی کسی کو بھیا بھیا بولتی ہے. اب بڑے ہو جانے کے بعد جب رشتہ آتا ہے کہتے کہ نہیں زندگی بھر تو بھیا بولی تو جائز ہی نہیں ہے رشتہ. یہ مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے، میرے پاس آ چکا ہے اس طرح کا کہ وہ مجھے چاچا بولتی رہی تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں. تو میں نے ان کو یہ آیت اور واقعہ بتایا. آگے اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت زینب سے نکاح کر دیا. شاید اس میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے. حضرت زینب سے نکاح، یہ بھی دیکھ لیں، کچھ 5 منٹ بڑھ جائے گا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی. حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے. بہت غور سے اس ایک چیز میں جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں، کئی جاہلی چیزوں کا رد کیا گیا. اللہ نے کیا اس سورہ میں مبارکہ میں. حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے کیا. حضرت زینب قریشی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی، پھوپھی ذات تھی. آپ نے رشتہ کروایا، یہ قریش کی تھی اور وہ آزاد کردہ غلام. تو ایک غلام آزاد کردہ اور ایک قریشی کی شادی ہو گئی. آج ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوتی. وہ تو خان ہیں، وہ تو شیخ ہے، وہ تو سید ہے. کون سے سید کون سے خان تحقیق نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب والے خان سید اور وہ ہیں یا کچھ اور ہیں معلوم نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ روب دبدبہ ہے. ہاں ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے. بدعقیدگیاں بھی ہیں کہ سید کو آگ جلاتی نہیں، اور زکوٰۃ لینے کے سلسلے میں آتا ہے تو پھر وہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال یہ ہمارے یہاں ثبوت نہیں ہے. تو بہرحال یہ پہچان کے لیے ہے. اس کی بنیاد پر، اس اونچ نوچ کی بنیاد پر رشتے اور تعلقات میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے کیا. یعنی فقہ حنفی مسلک کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو سید ہے فلاں ہے وہ نچلی ذات کے لوگوں سے شادی نہیں کر سکتا، جلہے سے فلاں سے. یہ غلط بات ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے. اور ہندوستان پاکستان میں اس پر عمل ہوتا ہے. یہاں ہم مسلمان نہیں ہیں، اس میں عرب ہم سے بہت آگے ہیں. یہ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربوں کو دین نہیں سمجھتا. ہم دین سے بہت دور ہے. یہ اونچ نیچ ہمارے یہاں جو ہے اسلام میں نہیں ہے. شادی بیاہ میں اس کا اعتبار نہیں ہے. ہاں دنیا کے معاملے میں تقوی پرہیزگاری ضرور دیکھی جائے. صحیح عقیدہ دیکھیے، خاندان مت دیکھیے، عقیدہ دیکھیے، منہج دیکھیے، دینداری اور تقوی دیکھیے. اس کی بنیاد پہ اچھا برا فیصلہ کیجیے. اور جب ہم نے یہ ساری چیزیں بدل دی، معیار بدل دیا، تو ہماری زندگی، خاندان، گھر سب بگڑ گیا. ہاں برکتیں اٹھ گئی. ہمارے بچے اچھے بچے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے دین کی بنیاد پہ شادیاں ہی نہیں. بہرحال اللہ کے رسول نے نکاح کیا. حضرت زینب پہلے تیار نہیں تھی، بعد میں تیار ہو گئی کہ رسول کہہ رہے ہیں. تو ایک چیز اس سے یہ ثابت ہوئی کہ خاندان کا اونچ نیچ ہے، شادی ہو سکتی ہے. نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بہن کی شادی، عبد الرحمن بن عوف بھی قریشی تھے، عشرہ مبشر ہے، حضرت بلال سے کی تھی جو حبشی تھے، سیاہ فام تھے، ان سے کی تھی. خاندان، علاقہ دیکھیے، نسل الگ ہے، رنگ الگ ہے، پھر بھی کر دی. آج ہم سوچ سکتے ہیں کیا؟ ہاں ہمارے یہاں بعض علاقے میں علماء بھی نہیں کرتے. یہ اتنی دوری ہے دین سے. تو بہرحال ایک معاملہ یہ ہوا. پھر اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریکٹیکل، یہ یہاں تو کہا شروع میں سورہ احزاب میں کہ تمہارے منہ بیٹے تمہارے بیٹے ہے ہی نہیں، لیکن اسلام نے جو کچھ کہا، اللہ کے رسول نے جو تعلیمات پیش کی، وہ صرف اورل نہیں تھی، تھیوریکل نہیں تھی، بلکہ پریکٹیکل بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب کا طلاق کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور اس سورہ مبارکہ میں دہل جانے والی بات ہے کہ اس بات اور حکم کو اللہ کو رسول کو دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں نے یہ بات ظاہر کی تو کفار مکہ پھر میرے خلاف شور ہنگامہ مچائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر لی، ان دونوں میں نبھی نہیں، طلاق ہو گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی حدیث کی ضرورت پڑے گی، قرآن میں اکیلے واحد حضرت زید کا نام ہے صحابہ میں، فلما، اسی سورہ احزاب میں، فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، کہ جب زید نے ان سے اپنا معاملہ ختم کر لیا، ضرورت پوری کر کے، مطلب وہ سارے معاملات طلاق کے بعد رشتہ ختم کر دیا، تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے شادی کر دی، جیسے ایک قاضی نکاح پڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نکاح میں دیتا ہوں، شادی کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تھی ازواج مطہرات میں جو حضرت عائشہ کا مقابلہ کرتی تھی کئی چیزوں میں۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں، ایک شرف کی بات کہتی تھی، ازواج مطہرات میں اس بات پر شرف کا اظہار کرتی تھی، بخاری یا مسلم یا دونوں میں ہے، وہ کہتی تھی کہ تم سب کی شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی، میری شادی اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے زوجنا کہا، ہم نے ان کی شادی تم آپ سے کر دی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کو توڑا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کی جا سکتی ہے۔ ہنگامہ مچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، واللہ احق ان تخشا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ ولا تخشوا الناس واخشوا، اللہ لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بہرحال اسی طرح سے تبرج جاہلیہ، یعنی جاہلیت کی جو بے پردگی ہے، زیب و زینت کی نمائش جو عورتیں کرتی ہیں، وہ جاہلیت میں ہوتی تھی، اور آج کی جدید دور کی جاہلیت بھی ہو رہی ہے کہ اب برقع بھی فیشن بن گیا، زیب و زینت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، چہرہ ہی نہیں جسم کے بہت سارے اعضاء کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات اور خواتین سے خطاب کر کے وقرن فی بیوتکن، یہ ازواج مطہرات سے خطاب ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت، قدیمی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ یہ ازواج مطہرات سے کہا گیا، حکم دیا گیا، یعنی بناؤ سنگار کا اظہار جاہلیت کا طریقہ ہے، اور اسلام میں جاہلی طور طریقوں سے منع کیا گیا ہے کہ جو غیر اسلامی طریقے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف جو بھی ہے وہ جاہلی طریقہ ہے۔ اسی طرح گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد بات چیت کے کھانے کے بعد جو ہے بات چیت میں مشغول نہ ہونا، جس کی آیت گزری۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مرد اور عورتوں کے بارے میں ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے کی تکلیف اور پابندی میں مرد و عورت دونوں میں یکسانیت ہے۔ جس چیز کا حکم مردوں کو دیا گیا اس کا عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ کہیں کہیں کچھ ایکسیپشن ہے، ناپاکی کی حالت میں جیسے ان کو چھوٹ دی گئی ہے، نمازیں معاف کی گئی ہیں، لیکن سارے احکامات تقریباً جو مردوں کو دیے گئے وہ عورتوں کو بھی دیے گئے۔ چنانچہ اس آیت میں آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ یقیناً مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، قانت فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اور عاجزی کرنے والے مرد عاجزی اور خشوع کرنے والے عورتیں، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے والے مرد صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد خوب ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مطلب ان میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، اسلام اور ایمان کے عقائد ہیں، اعمال ہیں، روزہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر،
شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے احکامات، جس طرح مردوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں ویسے ہی عورتوں کے لیے ہے، اور جس طرح مردوں کو امتحان کے بعد کامیاب ہونے کے بعد جنت اور اللہ کا اجر ملے گا، اسی طرح عورتوں کو بھی ملے گا، جنت جہنم دونوں کے لیے ہے۔ میں تفصیل سے گریز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی بعض مسلمانوں کے حق میں، خاص طور سے صحابہ کے حق میں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے انتہائی سنگین اور نازک حالات میں یہ ذکر کیا کہ مومنین اپنے بات کے پکے ہیں، مخلص ہیں، اللہ اور رسول کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور وہ اپنے بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ اور رسول سے عہد و پیمان توڑا نہیں۔ تو انہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس چیز کو جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ عہد کیا تھا، اللہ سے جو عہد کیا تھا۔ بدر میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، اس کی شان نزول میں ہے کہ کئی صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، موقع نہیں ملا انہیں، تو انہیں بڑا افسوس تھا، تو کہتے تھے کہ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں تجھ سے کہ جب مجھے اب دوبارہ ایسا موقع آیا تو میں اپنی جان کی بازی لگاؤں گا، دین و ایمان کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا کر سب کچھ قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہ عہد و پیمان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وہ سچ کر دکھایا جو عہد کیا تھا۔ تو اس میں اہل علم نے کہا، روایتوں میں ہے کہ اس میں حضرت انس بن نضر بھی شامل ہیں، وہ صحابی ہے، نضر بن مالک بھی شامل ہے کہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے اور کچھ صحابہ بددل ہو کے بیٹھ گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، ایک مرحلہ یہ آیا، تو اسی پیریڈ میں یہ صحابی آگے بڑھتے ہیں احد کی طرف، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو کہا پھر تم بھی اسی کے لیے آگے بڑھ جاؤ، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا کام کر دیا تو اب تم بھی کھڑے ہو اور اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو، اور پھر آگے بڑھ گئے۔ حضرت سعد وہاں میدان میں دیکھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں احد کی طرف سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور اس کے بعد جا کے اپنے آپ کو اس میں جھونک دیا جنگ میں، اور مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کو ان کے زخم، ان کے جسم پر جب شہادت ان کی لاش دیکھی گئی، 80 سے زیادہ زخم آئے، 80 سے زیادہ زخم، ہاں، اور خوشی سے گئے جنت کی خوشبو پاتے ہوئے، کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کچھ مومن ایسے ہیں جنہوں نے اس کو سچ کر دکھایا جس کا اللہ سے عہد کیا تھا۔ منہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے اب بھی ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے عہد و پیمان پر قائم ہے۔ تو یہ صحابہ مومنین صادقین کے تعلق سے اللہ کی گواہی ہے، اور اس میں وہ کافروں کے لیے شدید عذاب کی جو ہے وعید اور دھمکی بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 64 اور سے لے کر 68 تک دیکھیے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، پڑھیے دہل جائیں گے اگر ہم غور کریں اس منظر کو، اور یقیناً یہ تو ہونا ہی ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ نے کہا کہ اس دن آگ میں، جہنم میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا، ہاں، یقولون، جب ان کو جلایا جائے گا، موت نہیں آئے گی، کہیں گے، افسوس کریں گے، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے، اس کی نہیں مانے ہوتے۔ آگے آ رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور کہیں گے اے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی۔ قرآن یہ منظر کشی کر رہا ہے جہنمیوں کے بارے میں، ہاں، کہ ان کی مان کر ان کے پیچھے چلے۔ فاضلونا السبیل، انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا، قرآن حدیث کے راستے سے دوسرے راستوں پر لے کر چلے گئے۔ فآتہم ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار انہیں ڈبل عذاب دے۔ آج جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور جن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اللہ سے جلتے جلتے کہیں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے، ہاں، ولعنہم لعنا کبیرہ، اور انہیں بہت بڑی لعنت کا شکار بنا دے، لعنت میں مبتلا کر دے۔ یہ ان کی وعید کا ایک حصہ میں نے پڑھا، اور بھی آیتیں ہیں اسی طرح۔ شرعی اعتبار سے اس ذمہ داری کا بوجھ، ہاں، کتنا بڑا بوجھ ہے شریعت کا۔ اس سورے کے آخر میں اللہ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان، ہم نے اس امانت کا بوجھ آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، ہاں، واشفقن منها، سب ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا انسان نے؟ انه کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ علامہ مولانا شیخ ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس آیت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ اس میں سر التکلیف، پوری کائنات میں انسان کو ہی شریعت کا پابند کیوں بنایا گیا، اس کا بھید بیان کیا گیا کہ انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے۔
پوری کائنات میں دیکھیے جتنی مخلوق ہے، فرشتے بھی شمار کر لیجئے، ان میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں۔ فرشتے ظلم نہیں کر سکتے، ان کو اللہ نے کئی چیزوں کا علم دیا، علم ہے ہاں، لیکن جہالت جس چیز کا علم ہے اس کو وہ دے دیا گیا، اس کے علاوہ علم حاصل نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر جہالت والی صفت نہیں ہے، یا ان کے اندر جو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ ہاں، ایک ہمارے یہاں بہت سی مخلوق ہے، جیسے جانور ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، ان کے ہاں علم اور ظلم کی نہیں ہے۔ ظالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر، ظالم اگر ظلم کی صفت ہے انسان ہمارے اندر، مطلب ہم انصاف کر سکتے ہیں، تب ہم کو ظالم کہا جائے گا۔ ہم اس ستون کو، اس چھت کو، ہاں، اس ٹیبل کو یہ نہیں کہیں گے کہ بڑا ظالم ہے، کیونکہ ظلم اور انصاف کی صفت اس میں ہے ہی نہیں۔ اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، کیونکہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ کسی گائے بیل کو بھی ہم نہیں کہتے عالم، جاہل، ظالم، ہاں، ان کے اندر یہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں۔ انسان کے اندر ظلم اور جہالت ہے، مطلب انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور انسان انصاف کر سکتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی بنیاد ظلم ہے اور جہالت ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہیں اس کی بنیاد علم ہے اور انصاف ہے۔ انہو کانا ظلوما جہولا، اللہ نے بتایا کہ اسی وجہ سے یہ کتنا بھاری بوجھ اور امانت تھی، قرآن اور شریعت، اس کو سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، کہ ہاں انکار کر دیا مطلب ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انسان بظاہر ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، لیکن انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، اسی لیے اسے شریعت کا پابند کیا گیا۔ آخری بات جو مضامین کے ضمن میں کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کہ رسالت، شریعت، احکامات کیوں بھیجے۔ اللہ نے کہا آخر میں سورہ احزاب کے بالکل آخر میں کہ ہم نے اس لیے کیا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ یہ اس لیے ہے شریعت جو دی گئی، مکلف بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ منافق مردوں عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، مشرک عورتوں کو اللہ عذاب دے۔ مشرک اور منافق میں اللہ نے پہلے منافق کا ذکر کیا، یعنی منافق زیادہ قابل مذمت ہے، بڑا مشرک ہے، مشرک سے بڑا مشرک جو اپنے آپ کو شرک ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، اسلام جانتے ہوئے بھی شرک کرتا ہے۔ تو کہا کہ ان کو سزا دے، عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر کی توبہ کو قبول کرے، اور اللہ بڑا غفور اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہاں انہوں نے پہلے یہی کہا کہ ایک اکیلا گناہ جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، دنیا میں ایک ہی گناہ ہے دنیا میں جس کا کوئی کسی نے ایک ارتکاب نہیں کیا، اور وہ ہے امہات المومنین سے نکاح، اس لیے کہ وہ امہات المومنین جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیویوں سے نکاح امت کے کسی بھی فرد کے لیے حرام قرار دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی اس سے حفاظت ہو۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا، یا اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی بیویوں سے تم نکاح کرو۔ اسی طریقے سے دل کو جو ہے ثابت قدم بنانے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم عامل ہے ہمارے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جمع رہنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا کہ جب احزاب کو دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو ابھی آیت پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور یقیناً یہ وعدہ اللہ اور رسول کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اس سورہ کی ایک آیت کے ضمن میں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسولوں سے بھی سوال کرے گا کہ انہوں نے سچائی سے، اخلاص سے اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ تو حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ جب رسولوں سے سوال ہوگا تو ہم اور آپ کہاں ہوں گے، غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا فلما قضى زید منہا وطرن، ہاں، تو یہ آیت حضرت زید کا جو واقعہ میں نے بتایا اس سلسلے میں کہا کہ زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو بہت سے لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ نے اس تبنی کو حرام کیا اور لوگوں نے کہنا شروع کیا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ۔ کسی آدمی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرنا یہ کفر کی بات ہے، حرام ہے۔ ہاں، فلما علم اللہ وحشتہ بنزعہ ھذا الشرط منہ عوضہ وشرفہ، ہاں، جب اللہ تبارک، یہاں ایک نقطہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا نام کیوں لیا قرآن میں، ہاں،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کو، اللہ کے رسول نے زید کو منہ بولا بیٹا بنایا، اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں اور زید بن محمد نہیں ہیں. تو ایک شرف تھا ان کے لیے، حضرت زید کے لیے ایک بہت عزت کی بات تھی نا کہ زید بن محمد کہا جا رہا ہے. اللہ نے اس کا رد کر کے ان کے اس شرف کو ختم کر دیا، لیکن اس کے بدلے میں یہ شرف دیا کہ ان کے نام کو قرآن میں ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن فہمی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورہ سبا بھی میں آج ہی بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن کافی تاخیر ہو گئی ہے. انشاءاللہ سرسری طور سے کل سورہ سبا، سورہ فاطر اور یاسین پر نظر ڈالیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.